روشن دل جوانان، تاریخ کو دلوں میں سوئے ہوئے بزرگان دین، میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی لارب بے عیب کتاب کہ جس میں خدا فرما رہا ہے اے رسول وہ ہرگز تیرے دوست نہیں جو تجھے آدھی راہ میں چھوڑ کے چلے جائیں۔ اس کتاب میں خدا فرما رہا ہے اے رسول کہہ دو ان سے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، ہاں تم اپنی چاہت سے کچھ دینا چاہتے ہو تو میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو۔ آج تیسرے دن کی مجلس سے گفتگو کر رہا ہوں، کل میں نے بیان کیا تھا محبت ہونی کیسے چاہیے، اور آج بیان کروں گا کہ محبت کا صلہ کیا ملے گا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد امیر کائنات کی والدہ ہیں، جیسے ہی رسول خدا نے اسلام کا نعرہ بلند کیا سب سے پہلے جن ہستیوں نے اسلام قبول کیا ان میں سے یہ شامل ہیں۔ فاطمہ بنت اسد کا جب انتقال ہوا، امیر کائنات روتے ہوئے آتے ہیں حضرت رسول خدا کی بارگاہ میں اور آگے بتاتے ہیں کہ ہماری ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ آپ علیہ السلام سے یہ بات سن کر رسول خدا بڑے غمگین ہوئے اور 4 جملے کہے۔ اب آپ کی توجہ چاہوں گا، میں نے بلا تمہید پہ گفتگو شروع کر دی ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں علی یہاں سے جاؤ، جا کے خواتین کو کہو کہ صرف انہیں غسل دے دیں، میں اپنی ابا بھیج رہا ہوں اس کا انہیں کفن دیں، باقی سارے معاملات میں خود کروں گا۔ اب جیسے ہی یہ اہتمام ہو گیا، اب رسول خدا آتے ہیں، کچھ دیر میں غسل دے دیا جا چکا تھا، جنازے کے ساتھ چلتے ہیں۔ جنازہ جب لے کے آیا جا رہا ہے، جو محبت کرنے والی ماں کا تذکرہ کرنا ہوں، جیسے جنازہ لے کے آتے ہیں رسول خدا جنازہ پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ آپ اور میں جنازے کی کتنی تکبیریں پڑھتے ہیں؟ 5۔ اگر آپ شیعہ ہیں آپ 5 پڑھتے ہیں، اگر آپ کا تعلق اہل سنت سے آپ 4 پڑھتے ہیں۔ میں دوبارہ بتاتا ہوں، اگر آپ شیعہ ہیں آپ جنازے کی تکبیریں پڑھتے ہیں 5، اگر آپ اہل سنت سے ہیں آپ جنازے کی تکبیریں پڑھتے ہیں 4۔ لیکن کیا کہنے علی کی ماں کے، جب رسول خدا نے جنازہ پڑھانا شروع کیا کم از کم 40 تکبیریں پڑھی۔ اب یہ محبت بتا رہا ہوں کہ علی کی ماں کی عظمت کیا ہے کہ رسول خدا نے 40 تکبیریں پڑھی۔ جب 40 تکبیریں پڑھی نا، حضرت عمار میری طرح یہ سوچ رہے تھے کہ اتنا لمبا جنازہ، کہا یا رسول اللہ آپ نے 40 تکبیریں کیوں کہیں؟ فرمانے لگے عمار سن، تجھے پتہ نہیں یہ کس کا جنازہ تھا؟ اللہ اکبر، یہ کس کا جنازہ تھا؟ میں نے 40 تکبیریں اس لیے پڑھی کہ جیسے ہی میں جنازہ پڑھانے کے لیے آگے آیا، پیچھے میں نے دیکھا کہ 40,000 فرشتوں کی صفیں کھڑی ہوئی ہیں۔ میں نے ہر صف کے بدلے ایک تکبیر پڑھی۔ اب آپ دیکھیے کہ علی کی ماں ہے، پڑھانے والا جنازہ رسول خدا ہے، 40 تکبیریں جب پڑھ چکے نا، پھر چلتے ہیں آگے۔ قبر کا مرحلہ آیا، خود قبر میں اترے، قبر میں لیٹ گئے۔ اب عظمت بتانا چاہ رہا ہوں کہ علی کی ماں کی کیا عظمت ہے، اور یہ ماں کون ہے، کس طرح توحید منوائی۔ جب گئی ہے نا اللہ کے گھر میں، وہاں پہ تالا دیکھا، ایک جملہ کہا، اے وہ اللہ کہ جس کا یہ گھر ہے، میں تیری توحید پہ عقیدہ رکھتی ہوں، تجھے اس مولود کا واسطہ میری مشکل حل فرما۔ اس قدر توحید کو ماننے والی ماں، نبوت کو پالنے والی ماں، جب اس کے جنازے کا وقت آتا ہے رسول خدا 40 تکبیریں پڑھاتے ہیں۔ 40 تکبیریں پڑھانے کے بعد اب جب پہنچتے ہیں قبر کے پاس، خود قبر میں لیٹ جاتے ہیں، اور خود اللہ کی حجت جس قبر میں لیٹ جائے اس کے لیے پیچھے کیا بچتا ہے، لیکن کہتے بیٹا حسن تم بھی آ جاؤ، بیٹا حسین تم بھی آ جاؤ۔ علی کی ماں ہے، علی کے بچے ہیں، اور علی کا وہی رسول ہے۔ اب تینوں قبر میں لیٹے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں قبر سے، اے قبر سن، تیرے اندر جو وجود آ رہا ہے میری ماں کا وجود ہے، اگر اسے کوئی تکلیف ہوئی میں بروز حشر خدا سے شکایت کروں گا۔ عظمت بتا رہا ہوں کہ جب آپ ان سے محبت کریں گے صلہ کیا ملے گا۔ اب قبر میں لیٹے، امام حسن حسین کو باہر بھیج دیا، قبر سے مخاطب ہو کے یہ جملے کہے۔ اب رسول خدا نے امیر کائنات کی والدہ کو قبر میں اتارا، قبر میں اتار کے خود تلقین پڑھی۔ تلقین کیا خوبصورت ہے، آپ اور میں کس طرح پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ابھی فرشتہ آئے گا آپ سے سوال کرے گا کہ من ربوں کا، من اماموں کا، من قبلتوں کا، من نبیوں کا، لیکن یہاں سین الٹ ہے۔ میں زبان حال میں وہ رسول خدا کہہ رہے تھے ابھی میری ماں کچھ
سوالوں کے جواب پتہ کس طرح دیے؟ قربان جاؤں اس بیوی کے سوالوں کے جواب پہ۔ فرشتے نے آگے کہا من ربو کا، کہنے لگی وہی جو علی کا رب ہے۔ تھوڑا تیار ہو جائے، بڑے پیارے سوالوں کے جواب ہیں۔ کہا من نبیوں کا، کہا کچھ دیر پہلے جو میری قبر میں لیٹا تھا۔ اللہ اکبر، کہاں سن رہے ہیں آپ؟ کہا من نبیوں کا، کہا کچھ دیر پہلے جو میری قبر میں لیٹا تھا۔ کہا من اماموں کا، کتنا کمال جملہ ہے، میں کہتا ہوں مجھے پر ملے میں پرواز کر کے جملہ کہوں۔ کہا من اماموں کا، کہا فرشتہ سن میرا چھوٹا چھوٹا بیٹا۔ حضرت علی علیہ السلام 4 بھائی تھے، جن کو جملہ نہیں سمجھا ان کے لیے بیان کرتا ہوں۔ جناب طالب، جناب عقیل، اور ان کے بعد تیسرے بھائی، پھر چوتھے۔ حضرت علی بنتے سب سے چھوٹے بھائی۔ اب جب سوال کیا نا من اماموں کا، کہا میرا سب سے چھوٹا بیٹا میرا امام ہے۔ اتنا کمال تعارف، جیسے یہاں سے نکلے نا حضرت عمار بڑے پریشان تھے۔ تو پہلا جنازہ آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے، آج اتنا لمبا جنازہ۔ سوال کر دیا یا رسول اللہ آج آپ نے عجیب جنازہ پڑھایا، اتنا لمبا جنازہ، خیر تو ہے؟ کہا عمار سن یہ اس ماں کا جنازہ تھا۔ توجہ چاہوں گا، آج سپیکر میں مولوی کہتا ہے سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ گوری تھی نہ باٹا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ روٹی تھی نہ آٹا تھا۔ سننا اس رسول کا خود تعارف کیا ہے؟ زمانے میں یہی کہا جاتا ہے سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ گوری تھی نہ باٹا تھا، مثلاً اس کے گھر نہ برتن تھے نہ کھانے کو کوئی چیز تھی۔ پھر کہتا ہے مولوی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ روٹی تھی نہ آٹا تھا، تیرے گھر 4 بوریاں، رسول کا گھر خالی۔ اب رسول اپنا تعارف کروا رہے ہیں، عمار سن یہ وہ ماں تھی جب زمانے کے بچے ننگے پھرتے تھے، اس نے مجھے اچھا لباس پہنایا۔ میں کہتا ہوں بیداری کے ساتھ میرے ساتھ چلے، کہا رسم جوان میرے ساتھ کہا ماں سن یہ میری وہ ماں تھی جب زمانے کے بچے ننگے پھرتے تھے، اس نے مجھے اچھا لباس پہنایا۔ اور سن عمار جب لوگوں کے بچوں سے بدبو آتی تھی، اس نے مجھے اچھی خوشبو سے معطر کیا۔ اب زمانے کے بچے پتہ نہیں کون کون تھے اس وقت مدینے میں، کہا جب زمانے کے بچے بھوکا سوتے تھے میری ماں نے مجھے اچھا کھانا کھلایا۔ اب مولا علی کی ماں کا تعارف، خود رسول جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمہارا معیار اس قدر نیچے۔ اب خود تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ میری وہ ماں جب لوگوں کے بچے ننگے مجھے اچھا لباس پہنایا، جب لوگوں کے بچے بھوکے مجھے اچھا کھانا کھلایا، جب لوگوں کے بچوں کے بدن سے بو آتی تھی مجھے اچھی خوشبو سے معطر کیا۔ اس قدر جب آپ محبت کریں گے پھر یہی صلہ ملے گا۔ اب دوسرا واقعہ ہارون مکی، خالی نام کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں کہتا رہتا ہوں کمال اس میں ہے کہ ساری زندگی ہم نہ کہیں ہم علی والے ہیں، بروز حشر علی کہے اسے آنے دو یہ میرے والے ہیں۔ ہارون مکی مولا کی بارگاہ میں کوئی صحابی آتے ہیں، آگے کہتے ہیں مولا ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ مولا نے کہا اچھا وہ تندور چل رہا ہے، جا تو اس میں سلام لگا دو۔ نہیں مولا محبت تو بہت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، ان کا خیال کریں مولا، آپ تو بہتر جانتے ہیں، ابھی چھوٹی بیٹی ہے۔ اتنی دیر میں ہارون مکی آتا ہے دروازے سے، امام علیہ السلام کہتا ہے ہارون مکی جی مولا وہ تندور میں سلام لگا دو۔ جی مولا، جا کے تندور میں سلام لگا دی۔ اب یہ جو کہہ رہا ہے مولا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جاؤ اس تندور کے اوپر ڈھکنا رکھ کے آ جاؤ۔ اب ڈھکن رکھ کے آ گیا، 14 سوال لے کے آیا تھا یہ ساتھ۔ پہلا سوال پوچھا، دوسرا سوال، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ جب 9ویں سوال پہ پہنچا نا اچانک اسے پتہ نہیں کیا ہوا، کہا مولا 10ویں سوال کا جواب بعد میں دیجیے گا، وہ ہارون مکی۔ واہ 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 واہ، آپ کے سننے پہ قربان، کہہ رہے وہ ہارون مکی۔ مولا نے کہا جا جا کے دیکھ لے، ورنہ تجھے دل ہے تو پورے سوال کر لے۔ نہیں مولا میں پریشان ہوں، اس بیچارے کی اب تک کباب بن گیا ہوگا۔ امام نے کہا جا جا کے دیکھ۔ جا کے جیسے ہی تندور کا ڈھکن اٹھایا، ہارون مکی بیٹھا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ دیکھا بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس قدر محبت والے چاہیے۔ آج ایک صاحب نے کہا تھا کہ صادق علی محمد کی خدمات، میں پھر آپ کا امتحان لینے جا رہا ہوں۔ کائنات کا سب سے پہلا مدرسہ جس کے 6000 طالب علم، اس دور میں بھی مدرسے ہیں، اس دور میں بھی سکول ہیں، لیکن اس معیار کا سکول نہیں ہے۔ میں امام صادق علیہ السلام کے دور کی بات کر رہا ہوں۔
اور کیسا کمال مدرسہ تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ کائنات کا سب سے پہلا مدرسہ جس میں 6000 طالب علم اور پرنسپل صرف 9 سال کا۔ اللہ اکبر۔ کائنات کا سب سے پہلا مدرسہ 6000 طالب علم، پرنسپل صرف 9 سال کا۔ کیا کہنے اس مدرسے کے کہ پرنسپل کی زبان کو جنبش ہے 6000 کلمے لکھنا شروع کر دیں۔ اس مدرسے میں ایک طالب علم ہے میری طرح نالائق، ہر روز 2 پیریڈ گزار کے آتا ہے۔ ایک دن امام علیہ السلام نے پوچھا کہ تو ہر روز لیٹ کیوں آتا ہے؟ مولا آپ کو علم ہے کہ میرے گھر کے راستے میں ایک پل ہے، جب میں پل کے پاس پہنچتا ہوں پل بند ہوتا ہے، اس لیے میں 2 پیریڈ لیٹ ہو جاتا ہوں۔ اب کائنات کی حجت امام کیا کہتے ہیں، تو پڑھنا چاہتا ہے؟ وہی نالائق بچوں کے بہانے مولا تو جانتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں تو پڑھنا چاہتا ہے؟ جی مولا میں پڑھنے کے لیے ہی تو آیا ہوں، لیکن پل بند ہوتا ہے اس وجہ سے میں نہیں آ سکتا۔ امام نے کہا درس کے بعد میرے حجرے میں آنا۔ یہاں سے درس کے بعد حجرے میں گیا، میرے کائنات علیہ السلام کے اس بیٹے نے ایک پرچی اٹھائی، اوپر کچھ لکھ دیا، لکھنے کے بعد کہا یہ لے جا، اب جب پل بند ہونا پل کی طرف نہ دیکھنا، یہ پرچی نکالنا، خدا کو میرے جد علی کا واسطہ دینا، پانی تجھے راستہ دے دے گا، پانی تجھے راستہ دے دے گا۔ بس یہی ہوا۔ اب جب پل بند ہوتا ہے پرچی نکالتا ہے، خدا کو میرے کائنات کا واسطہ دیتا ہے، چلتا ہے۔ مہینہ کو گزرانا تھا میرے جیسا نالائق، سوچنے لگا بہت پڑھ لیا ہے، سوچنے لگا بہت پڑھ لیا ہے۔ اگلے دن جب جا رہا ہے پل بند ہے، اب پانی کے آدھے راستے میں پہنچا، پرچی نکال کے کہتا کھول کے دیکھتے اس میں لکھا کیا ہے۔ جب لکھا ہوا دیکھا تو لکھا ہوا تھا اے خدا تجھے تیری حجت کے نائب کا واسطہ اس کی مشکل آسان فرما۔ ایسے ہی پڑھا نا، پوری بند کر لی کہ آئندہ پھر پل بند ہوگا تو کیا کروں گا، اور ساتھ کا یہ مولا نے دیا تھا پروانہ اس لیے مجھے راستہ ملتا ہے۔ بند کیا، پہنچ گیا۔ اب ہفتہ ایک گزرا، اب دل برداشتہ ہو گیا، دل تنگ ہو گیا، اتنا میں نے پڑھ لیا۔ بچے سن رہے ہیں؟ اتنا میں نے پڑھ لیا؟ نہیں بھائی زیادہ پڑھ لیا۔ اب جب پل سے گزر رہا تھا، پل بند تھا، پانی کا بالکل سینٹر میں پہنچ کے پتہ کیا کہتا ہے، ارے یہ پرچی کیا ہے، مجھے تو خود راستہ ملتا ہے۔ ادھر ہی گوتے آئے، 1 گھنٹہ گوتے کھاتا رہا، پیچھے سے دوسرے طالب علم آئے، طالب علم جب لے کے آئے نا امام کی بارگاہ میں پہنچا، امام نے کہا سنا کیا ہوئی؟ کہا مولا توجہ چاہوں گا، وہ آپ کے لکھے ہوئے پہ شک کیا تھا، آپ کے لکھے ہوئے پہ شک کیا تھا۔ اب استقبال محرم ہے، میں جو محنت کر کے آپ کو لایا ہوں، آج ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، ان ہستیوں کو صرف ماننا چاہیے، سوچنا نہیں چاہیے۔ میں کہتا ہوں عجب سوال ہے آپ کا، قرآن کہہ رہے ہیں افلا یتدبرون افلا یعقلون افلا تفعلون، تم کیا کر رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو، تم عقل نہیں رکھتے۔ اور مولا صادق علیہ محمد فرما رہے ہیں کہ جو تفقہ الدین، ایک لمحے کے لیے دین میں غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ آپ کو کون سی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ایک صاحب کہتا ہے اہل بیت کو مانو نہیں، اہل بیت کو سوچو نہیں، صرف مانو۔ اہل بیت کہہ رہے ہیں جب تک تم دلیل کے ذریعے ہمارے اوپر عقیدہ نہیں رکھتے ہو تب تک نہیں مانو۔ میں کہہ دیتا ہوں ہم نے علی کو اس لیے نہیں مانا کہ رسول نے کہا تھا علی کو مانو، اور نہ ہی ہم نے رسول خدا کو اس لیے مانا کہ خدا نے کہا تھا رسول کو مانو۔ نہیں، ہم نے جب رسول کو ماننا تھا ہم نے دیکھا کہ یہ سہل ہے کہ اسے رسول مانا جائے۔ جب علی کی باری آئی ہم نے دیکھا کہ یہ ولایت کے اہل ہے کہ اس کو ولایت کے ذریعے مانا جائے۔ اب یہی بات تھی، جب وہاں شک کیا نا، اب مولا نے کہا اچھا تجھے یہ نہیں علم تو تجھے راستہ کون سی چیز دیتی تھی؟ کہا مولا نہیں علم۔ فرمایا سن، اگرچہ کائنات میں بہت سارے لوگ وسیلے کے منکر ہیں، لیکن یاد رکھنا ہمیشہ خدا تک پہنچنا ہو تو وسیلہ اختیار کرنا۔ وسیلہ آپ کو سادہ سی مثال دوں، ٹرانسفارمر آپ نے دیکھا ہے، ٹرانسفارمر سے جو ننگی تاروں میں بجلی آ رہی ہوتی ہے، وہاں جا کے کسی دیوانے نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، ہمیشہ آپ کے جو وائر کے اندر بجلی آ رہی ہے اسے استعمال کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں عجیب لوگ ہیں کہ یہاں ٹرانسفارمر کی طرف جاتے ہوئے ڈر جاتے ہیں، وہاں خدا تک ڈائریکٹ رابطہ بناتے ہیں۔ اہل بیت نے کہا نا کہ ڈائریکٹ نہ آؤ، پر آپ کو سکھایا، کس طرح سکھایا؟ خدا نے عبادت اپنی کروانی ہوتی ہے، خدا تو تمہیں سعودی عرب ہے نا، یہاں بیٹھ کے بھی خدا کہتا ہے طواف کرو تمہیں ثواب مل جائے گا، لیکن نہیں سعودی عرب آؤ گے۔ اب سعودی عرب میں آپ
نہ تمہارا خون آتا ہے نہ تمہاری قربانی کا گوشت آتا ہے، میرے پاس پہنچتا ہے تو خلوص۔ اب خلوص ہی چاہیے تو آپ ڈائریکٹ خلوص کر لیں، کبھی 15,000 جو مسجد میں دے گا اس کا خلوص ہے، نہیں، قربانی کرو۔ خدا آپ کو عادی بنا رہا ہے کہ ڈائریکٹ آؤ گے کامیاب نہ ہو پاؤ گے، اس راستے سے آپ ضرور پڑھ لیں محمد والے محمد۔ یہ ایک دو گزارشات تھی آپ کی بارگاہ میں کرنی تھی۔ آپ چاہے میری 5 کی 5 مجلسیں بھول جائیں، یہ جو میں 2-4 جملے کہہ رہا ہوں، بی بی معصومہ تم کی بارگاہ سے آیا ہوں، یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے آپ کے سامنے، یہ میری گزارش رد نہ کیجیے گا، کم از کم اسے یاد کیجیے گا، اور ہو سکے تو محرم میں اس پہ عمل کیجیے گا۔ اور جو یہاں جماعت بھائی کے دوستان بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے انجمن کے، ان سے میری گزارش ہے اگر ممکن ہو تو ایک چھوٹے سے کاغذ پہ لکھ کے یا فلیکس بنوا کے یہاں پہ اویلا کر دیا جائے کہ یہ مجھ حقیر کی آپ سے گزارش تھی۔ گزارش اتنی سی ہے کہ درود پڑھ کر گلے ملو سب، بغض و حسد کی دیوار توڑ ڈالو۔ اب محرم آ گیا، پریشان ہو کے نہ سنیں، بہت پیارے اشعار ہیں، میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی محرم قریب ہے، 2 دن یا 3 دن باقی ہیں، ہم سب نے مل کے زہرا کے لال کو غصہ دینا ہے۔ تو میری گزارش یہ، ہاتھ بندے ہوئے آپ کے سامنے، ایک طالب علم و بی بی کے محضر سے آیا ہوں، آپ سے گزارش کر رہا ہوں اس بات پہ عمل کیجیے گا، میں کہتا ہوں درود پڑھ کر گلے ملو سب، بغض و حسد کی دیوار توڑ ڈالو۔ کبھی کسی کے ساتھ اناد ہے، کسی کے ساتھ بغض ہے، یہاں ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی مسجد میں نہیں جانا، اس نے اس کے بارگاہ میں نہیں آنا، میں نے اس کے ماتمی دستے کے ساتھ ماتم نہیں کرنا، تم نے اس لاکر کو نہیں سننا، ہم نے اس مولوی کو نہیں سننا، ہم نے وہاں نہیں جانا، اس نے یہاں نہیں آنا، یہ ساری چیزیں قطع نظر رکھ کے میں کہتا ہوں ایک ہی کام کرو، درود پڑھ کر گلے ملو سب، بغض و حسد کی دیوار توڑ ڈالو، دلوں میں یہ سب رہا جو یارو حسین کا غم کہاں رہے گا۔ اگر دلوں میں یہ ساری چیزیں جگہ کر گئیں، درود پڑھ کر گلے ملو سب، بغض و حسد کی دیوار توڑ ڈالو، دلوں میں یہ سب رہا جو یارو حسین کا غم کہاں رہے گا۔ اب جوان بھی آتے ہیں مجلس میں، خاہدان بھی آتی ہیں مجلس میں، اگلا جملہ میں آپ جوانوں کے لیے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں نگاہ فریبی، مکان غصبی، زباں پہ نعرہ اجل اجل کا، وہاں سے چلتے کتنی نامحرم کو دیکھا، 10 محرم کا جلوس ہے کتنی نامحرم کو دیکھا، یہاں پہ آپ جناب شہزادہ قاسم کی مہندی ہے کتنے نامحرم کو دیکھا۔ شاعر کہتے ہیں نگاہ فریبی، مکان غصبی، 4 گاڑیاں رکھی ہوئی لیکن خمس کی توفیق نہیں ہے، 6 گھر ہیں لیکن خمس کی توفیق نہیں ہے، وہ کنالے ہماری زمینیں ہیں، حساب کرنے کا وقت نہیں ہے۔ خمس کے بارے میں پتہ کیا کہا جاتا ہے؟ خمس بھی ایک واقعہ سناتا چلوں، ایک ہے حضرت بی بی شدیقہ، مشہد آج جائیں وہاں اس کا روزہ ہے۔ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور تھا، امام نے مختلف نائب بنائے۔ آج جو تقلید کے مخالف ہیں ان کو میں ایک اور درس دینا چاہتا ہوں کہ امام اپنے دور میں بھی نائب بناتے تھے۔ اب جناب مسلم کو جس کو آپ روتے ہیں کہ شب عید ان کو شہید کر دیا گیا، وہ کیا کرنے گئے تھے وہاں کوفہ میں؟ قاصد بن کے گئے تھے نا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے دور میں کچھ اپنے وکیل بنائے کہ مختلف علاقوں میں جاؤ اور وہاں جا کے خمس اکٹھا کرو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک وکیل آتا ہے مشہد میں، مشہد جب آتا ہے تو خمس اکٹھا کرنا شروع کرتا ہے، سارے علاقے کا خمس اکٹھا کیا، 40 اونٹوں کا خمس بنا۔ بی بی شدیقہ آتی ہیں، ایک چھوٹا سا رومال کپڑے کا اور 2 وہ جسے ہم چھوٹا سکہ نہیں کہتے، 2 وہ سکے کہ جو اس وقت میں چلتے نہیں تھے لیکن ان کی قیمت تھی۔ قیمت سے مراد کیا ہے کہ اس سکے کو دے کے اس کے بدلے آپ کو چینی مل سکتی ہے، اس کے بدلے آپ کو دودھ مل سکتا ہے، لیکن اس کی پیسوں کی ویلیو نہیں ہے۔ ایک رومال چھوٹا تھا اور 2 سکے۔ اب جو یہاں قاصد آیا ہوا تھا نا، اہل علاقہ اسے کہنے لگے کہ اس طرح کرو، اس بی بی کو واپس کر دو، یہ کہاں لے کے جانے والی چیزیں، ایک رومال اور 2 سکے، وہ بھی جو چلتے نہیں ہیں۔ قاصد نے کہا نہیں، یہ مال امام ہے، یہ ہم نے لے کے جانا ہے۔ اب یہ سارا 40 اونٹوں کو اوپر سامان لے کے چلتے، ادھر جب راستے میں یہ پہنچتے پتہ چلتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے۔ اب جیسے ہی امام کی شہادت ہوتی ہے تو امام کے دور میں ہی امام رضا علیہ السلام کے دوسرے بھائی کو بعض لوگوں نے امامت کے لیے نامینیٹ کر دیا کہ یہ امام ہیں۔ اب وہ 40 اونٹ پہنچتے ہیں خراسان سے امام کے مدینہ میں۔
اب ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ، اب مختلف جگہ اسے لے کے جایا جا رہا ہے۔ اب جیسے لے کے جا رہے ہیں وہاں کوئی بندہ منصب امامت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اب اس خمس کے ساتھ امام نے کہا تھا یہ 4 سوال ہیں، جو ان کا جواب دے گا اس کو آپ خمس دے دینا۔ خیر سوالوں کا بھی وقت نہیں ہے، وہ لے کے آتے ہیں۔ جیسے لے کے آتے ہیں اب ادھر جو اعلان ہو چکا تھا کہ امام موسیٰ کاظم کے بڑے بیٹے جو امام رضا کے بھائی ہیں وہ امام ہیں، یہ پیچھے سے جنہوں نے 40 اونٹ خمس بھیجا تھا یہ سارے کے سارے اس امام کے قائل ہو گئے تھے۔ اور بی بی شفیقہ جو تھی یہ فقط واحد بی بی تھی جو امام رضا کی امامت کی قائل ہوئی۔ یہ تاریخ ہے، تاریخ سننا اگرچہ آپ کے لیے مشکل ہوگا لیکن ایسی باتیں سنتا رہے کریں کہ آپ کے بچوں کو تاریخ کا پتہ چل سکے۔ اب جیسے ہی امام کا دور آیا سارے لوگ امام کے بھائی کے معتقد ہو گئے کہ امام موسیٰ کاظم کے بعد امام موسیٰ کاظم کے دوسرے بیٹے امام ہیں۔ 8ویں امام کو نہیں مانتے تھے، لیکن بی بی شفیقہ جو تھی وہ 8ویں امام کی امامت کی قائل تھی۔ اب 2-3 مہینوں کی مسلسل جدوجہد کے بعد یہ پہنچتے ہیں وہاں جہاں امام رضا علیہ السلام ہوتے ہیں، اپنے چاروں سوال سامنے رکھتے ہیں، امام اس کا جواب دیتے ہیں۔ جواب دینے کے بعد امام کہتے ہیں کس سلسلے میں تمہارا آنا ہوا؟ کہا مولا آپ کی جد نے، آپ کے والد نے خمس کے لیے بھیجا تھا، ہم فلاں فلاں علاقے میں گئے ہیں، یہ خمس اکٹھا کر کے لائے ہیں، تو مولا یہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا توجہ چاہوں گا آخری بندے تک، وہ 1 رومال اور 2 سکے مجھے دے دو، یہ 40 کے 40 سوٹ واپس لے جاؤ۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ توجہ کیجئے گا، کہیں آپ اس خوش فہمی میں ہو کہ ہم خمس نہیں نکال رہے، کبھی یوں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا خمس قبول ہی نہیں کر رہے، کہ جو خلوص کے ساتھ 1 رومال اور 2 سکے جا رہے ہیں، 4-5 مہینے کی جدوجہد کے بعد امام کہتے ہیں وہ مجھے دے دے، باقی 40 سوٹ واپس لے جائیں۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں خدا کو آپ کے خمس کی ضرورت نہیں، امام کو آپ کے خمس کی ضرورت نہیں، آپ کا خمس آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کا اپنا مال اس سے بات ہو رہا ہے۔ اب چلتے اسی اشعار کی طرف، درود پڑھ کر گلے ملو سب، بغض و حسد کی دیوار توڑ ڈالو، دلوں میں یہ سب رہا جو یارو، حسین کا غم کہاں رہے گا۔ جوانوں آپ سے مخاطب ہوں، نگاہ فریبی مکان غصبی، زباں پہ نعرہ اجر اجر کا، اسے بلاتے ہو روز یارو وہ آ گیا تو کہاں رہے گا۔ اب جیسے ہی میں نے بیان کر دیا نا کہ نگاہ فریبی، ہم تو اپنی نگاہ کو بچا سکتے ہیں۔ شیخ سعدی کے پاس ایک جوان آ کے کہنے لگا، شیخ سعدی بزرگ علماء ہیں، اہل سنت میں بڑے معروف ہیں، کہنے لگا جب ہم بازار جا رہے ہیں نہ محرم عورتیں گزر رہی ہیں، ہم کس طرح اپنی آنکھوں کو بچا سکتے ہیں؟ ایک ٹائم میں گاڑی سے نکلتا ہوں، سامنے ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، اب اسے دیکھ رہا ہوں، کس طرح بچایا جائے؟ شیخ سعدی نے کہا ایک کام کرو، یہ پانی کا گلاس لے جاؤ، اس کے کنارے تک بھر دو، اب یہ پانی کا گلاس مثلاً وہ گاڑی تک لے جاؤ دروازے تک، وہاں سے واپس لے کے آؤ، اس کا ایک قطرہ نہیں گرنا چاہیے۔ تو یہ فرما رہے ہیں آپ، شیخ سعدی اس جوان سے کہہ رہے ہیں کہ پانی کا ایک گلاس پیندے تک کنارے تک بھر کے لے جاؤ، ایک سفر یعنی اس گیٹ تک جاؤ اور واپس آؤ، ایک قطرہ نہیں گرنا چاہیے اس سے۔ اب یہ جوان وہی گلاس بھرتا ہے، لے جاتا ہے، جب دروازے تک جا کے واپس آتا ہے تو اسے کہتے ہیں کوئی قطرہ گرا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا قطرہ کیوں نہیں گرا؟ کہا میری پوری توجہ اس گلاس کے اوپر تھی کہ کہیں یہ ہل نہ جائے، اس کا قطرہ نہ گر جائے۔ اب جوانوں وہی شیخ سعدی بتا رہے ہیں کہ اگر تم بھی یہی چاہتے ہو کہ میں معرفت امام زمان رکھتا ہوں، ساری توجہ امام کی طرف ہوگی، پھر اس پانی کے قطروں کی طرح ہزار بھی تمہارے سامنے نامحرم آئے گی، تمہاری توجہ یہ ہوگی کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کہ 12ویں اللہ کی حجت مجھے دیکھ رہی ہے۔ اب اسی لیے خود کو پاکیزہ کریں۔ اور مولا کیا فرماتے ہیں؟ امیر کائنات اتنے سخت الفاظ کہتے ہیں کہ جس شخص نے نامحرم کو بری نگاہ سے دیکھا اس نے میرے سر پہ تلوار چلائی۔ یہ پھر جملہ میں ہدیہ کر رہا ہوں جوانوں کو۔ فرمایا مولا اگر ہم اس بری نگاہ سے بچ جاتے پھر ہمیں کیا ملتا ہے؟ استقبال محرم ہے، جہاں بھی خواتین جا رہی ہوں ہم نے خود محافظ بننا ہے، سیرت علی اکبر اپنانی ہے، سیرت حضرت عباس پہ چلنا ہے، اور امام زمان کا سچا سپاہی بن کے سامنے آنا ہے کہ ہمارے آئیڈیل امام علیہ السلام ہے۔ بیان کر رہا تھا کہ جیسے ہی تمہارے سامنے آتی ہے تم اسے نہیں دیکھتے ہو، بولا اس کا اجر کیا ہے؟ بڑا خوبصورت امام علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ جوانوں میں کہتا ہوں قربان جاؤں اس جملے پہ، فرمایا
اگر کسی جوان کے سامنے نامحرم عورت آ جائے، اگر وہ شخص خوف خدا کی وجہ سے، میں ایک جملہ بڑھاتا ہوں، اگر وہ شخص خوف خدا کی وجہ سے اور خوف ایمان کی وجہ سے زمین کی طرف نگاہ کر دے، اس کو اتنا ثواب ہے کہ کائنات کی جس جس چیز پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ان تمام چیزوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اور اگر وہی شخص خوف خدا اور اپنے ایمان کی معرفت کے ساتھ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف بلند کر دیں، ساتوں آسمان پہ جتنے فرشتے خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہیں ان تمام فرشتوں کی حمد و ثنا کا ثواب ملے گا۔ اب کیا چاہتے ہیں آپ؟ کچھ لمحے کی لذت آپ کو آسمان کے ملائکہ کی تسبیح آپ کو پسند ہے؟ یہ باتیں تو ہو گئی ہمارے تک، اب کچھ اہتمام بھی تو کریں۔ مباہلہ آپ نے سن رکھا ہوگا، میرا مقصد مباہلہ سنانا نہیں ہے، صرف وہ سیٹنگ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب نجران کے ساتھ مباہلہ کرنے گئے نا رسول خدا، ترتیب کیا بنائی تھی؟ سب سے پہلے رسول خدا، اس کے بعد جناب زہرا، اس کے بعد امیر کائنات، ایک طرف امام حسن، دوسری طرف امام حسین۔ اب یہ آپ کو مباہلہ سے درس مل رہا ہے کہ جب بھی مجلس میں جانا ہو، میں خواتین سے مخاطب ہوں کہ آپ اصرار کریں اپنے بھائی کے ساتھ کہ جناب زہرا اگر ان محرموں کے پردے میں جا سکتی ہے، آپ کو بھی محرموں کے پردے میں بارگاہ تک جانا چاہیے۔ اور کوئی عیب نہیں ہے کہ اگر بارگاہ جاتے ہوئے آپ کی بیٹی کہتی ہے بابا میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، آپ کی غیرت رسول خدا سے بڑی غیرت تو نہیں ہے، اسے باعزت طریقے سے بارگاہ تک پہنچا کے جائیں۔ اسی طرح جو جوان بھائی بیٹھے میری بات سن رہے ہیں، مباہلہ کو آئیڈیل بنائیں۔ کم از کم آپ کی بہن جا رہی ہے مجلس سننے، ایک بھائی کا پہرا پیچھے ہونا چاہیے۔ آپ کس مسائل کو روکتے ہیں؟ وہی مسائل کہ جب جناب زینب سلام اللہ نکلتی ہیں، 18 بھائیوں نے پردہ بنایا، کس لیے بنایا تھا؟ تاکہ آپ اس پہ نعرے لگا سکیں، یہی سکھانے کے لیے کہ اگر ایک بہن کے 4 بھائی ہیں تو اسے بارگاہ پہنچانے تک 3 بھائیوں کا پہرا ہونا چاہیے۔ بہنوں کو لے کے آئیں، بہنوں کو لے کے جائیں، وہ تمہارا کام کیا ہے؟ اور کہتے ہیں بے غیرت مرد جو ہوتا ہے اس کا پتہ یہاں سے چلتا ہے کہ اس کی عورت بے فحاشا ہوتی ہے، یعنی فحاشت مراد بے پردہ ہوتی ہے، بلکہ یوں نہیں کہتے، اصل جملہ اس طرح ہے کہ عورت کی بے حیائی مرد کی بے غیرتی کی علامت ہے۔ آپ کو کوئی شخص بے غیرت کہہ دے، میرے خیال میں آپ اس کی جان لے لیں گے، لیکن آپ کی عورت جا رہی ہے، حدیث آپ کو بے غیرت کہہ رہی ہے۔ بھائی 8-8 10-10 ہزار کے عیدوں کے سوٹ لے کے دینے والوں 1500 کی چادر کیوں نہیں لے کے دیتے ہو؟ ابھی کیوں ہمارے ساتھ کیا سلسلہ چل رہا ہے؟ جو جوان سوشل میڈیا پہ ہیں، شیعہ آپ کو دشمن کیا کہتا ہے؟ ان کی عورتیں جا رہی ہیں بازاروں میں، اور پھر میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا، اگر یہی چادر اور لباس آپ نے خریدنا ہے، کم از کم آپ 4 شعبان کو خریدیں، عید غدیر والے دن خریدیں، تاکہ پتہ چلے کہ اہل بیت کی خوشی میں آپ خوش ہیں۔ آج کل دوست ایک کال پہ بتا رہے تھے، آنسو آ رہے تھے بات سن کے کہ آپ بازار میں جائیں وہ یوں کپڑے نکال کے دیتے ہیں، یہ محرم برانڈ آیا ہوا ہے۔ میں خواتین سے مخاطب ہوں کہ کم از کم آپ نے کالا سوٹ ہی پہننا ہے تو عید غدیر پہ خریدیں، عید قربان پہ خریدیں، 4 شعبان پہ خریدیں، ماہ رمضان میں خریدیں، ان ایام میں آپ خریداری کرنے نہ جائیں۔ آج دیکھیں آپ بازار پہ جا کے جتنی بڑی بڑی فاور ویکس کی کمپنیاں ہیں، سب نے محرم کا برانڈ نکال دیا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کو پتا ہے کہ محرم سے 2 دن پہلے شیعہ آتے ہیں لباس لینے۔ اور پھر خواتین کے بارے میں کیا کہا؟ ایسی عورت جو با پردہ نہیں ہے، ایک عورت 4 بندوں کو جہنم لے کے جائے گی۔ سب سے پہلے اس کا باپ، کیونکہ باپ کی سرپرستی میں ہے۔ آپ شریعت دیکھیں، جب آپ نے نکاح کرنا ہونا، نکاح باپ کے علاوہ کوئی اجازت نہیں دے سکتا نکاح کی۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ نکاح میں بیٹی آپ نے رخصت کرنی ہوتی ہے۔ اب یہاں بھی اسی طرح ہے، جو باپ نکاح میں کسی کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دے رہا، وہ بازار میں جانے کی اجازت کیوں دے رہا ہے؟ ایک اس کا باپ، دوسرے نمبر کو اس کا بھائی، تیسرے نمبر کو اس کا شوہر، چوتھے نمبر کو اس کا بیٹا۔ ایک بے پردہ عورت 4 انسانوں کو جہنم لے کے جائے گی۔ آپ خود حساب لگا لیں، اب 4 مردوں کا امتحان ہے ایک عورت کے بدلے۔ اگر باپ تمہارا مہیا نہیں کر رہا پردہ تو بھائی کو چاہیے کہ وہ پردہ مہیا کرے، بھائی نہیں کر رہا شوہر کو چاہیے کہ پردہ مہیا کرے، شوہر نہیں کر رہا تو بیٹے کو چاہیے
کہ آئیڈیل بنے، اہل بیت کی روش بیان کرے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. مدینہ کی عورتیں اکٹھی ہو کے آتی ہیں جناب زہرا کے پاس. ساری عورتیں اکٹھی ہو کے آتی ہیں. ایک واقعے سے پہلے کا بتاتا چلوں. جیسے ہی جناب زہرا کے میرے کائنات سے شادی ہوتی ہے نا، اب رسول خدا بیٹی کو گھر میں ہی بتا کے جاتے ہیں. یہ بھی ایک عملی درس ہے کہ بیٹی علی سے زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگنا. آج کی مائیں کیا درس دے رہی ہوتی ہیں؟ نہیں یہ نہ، گھر سے درس دے کے بیٹے کہ جس حالات میں آپ کا گھر ہے اسی حالات میں آپ نے چلنا ہے. رسول خدا نے کہا میری بیٹی اب تم علی کے گھر جا رہی ہو، میری بیٹی علی سے کبھی کچھ نہیں مانگنا. کہ گھر سے درس دے دیا جا رہا ہے. اب پہنچ کے مولا علی کے گھر. جب دوسرے تیسرے دن رسول خدا جاتے ہیں، امیر کائنات کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، یوں بالو رکھتے ہیں علی کے گلے میں اور سوال کرتے ہیں کہ یا علی آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ ہے کسی باپ میں اتنی جرأت کہ جا کے اپنے داماد سے سوال کرے کہ میں نے اپنی بیٹی کی 20 سال تربیت کی ہے، تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ ذرا گہری باتیں ہیں بزرگان کے لیے کہ ایسی تربیت کریں گے تو آپ کو فخر ہوگا کہ آپ کسی سے پوچھیں. جب آپ نے سکھایا جو ہوگا آپ کی ہمت ہی نہیں ہوگی. لیکن رسول خدا نے تربیت کی تھی. کہا یا علی، اور حالت کیا ہے؟ مولا علی کے گلے میں یوں ہاتھ رکھے ہوئے بڑی محبت سے پوچھ رہے ہیں یا علی آپ نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ اب رسول خدا کی تربیت دیکھیے. امیر کائنات فرما رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے زہرا کو خدا کی عبادت میں مددگار پایا. اللہ اکبر، کہ کس قدر تربیت تھی. کہا یا علی آپ نے کیسا پایا میری بیٹی کو؟ یا رسول اللہ میں نے آپ کی بیٹی کو خدا کی عبادت میں مددگار پایا. اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس مدینے کی عورتیں اکٹھی ہو کے آتی ہیں، سوال کرتی ہیں. بی بی جب یہاں آتی ہے میرے کائنات کے گھر، وہ ساری اکٹھی ہوتی ہیں. بی بی ایک عورت کا بہترین زیور کیا ہے؟ اب وہاں جو کسی نے پاجیب نہیں کہا، کسی نے 8-10 ہزار والا سوٹ نہیں کہا، کسی نے زیور نہیں کہا. فرمایا ایک عورت کا بہترین زیور یہ ہے کہ کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے اور وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے. اب بات یہاں ہے کہ محرم اور نامحرم کی ایک واقعہ وہ سناتا چلوں. حضرت علی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، نبینہ ہیں. جب گھر آتے ہیں امیر کائنات علیہ السلام جناب علیہ السلام جلدی سے پردہ کرتی ہیں. امیر کائنات ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے ہیں بیٹی میرا یہ صحابی تو نابینا ہے. تو بی بی کیا جواب دیتی؟ مولا بابا جان وہ نابینا ہے لیکن میں زہرا کو نظر رکھتی ہوں. اصلاً یہ ہے کہ عورت کی خصلت یہ ہے کہ نامحرم اسے نہ دیکھے اور وہ نامحرم کو نہ دیکھے. اچھا، اور پھر حضرت زہرا کا گھر کی روش کیا ہے؟ فجر کا وقت ہوتا ہے، سارے علاقے والے اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں. یا آپ کے گھر آگ لگ گئی ہے؟ فرمایا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، رسول کی بیٹی فجر کے نوافل ادا کر رہی ہے. ظہر کا وقت ہوتا ہے، پیلے رنگ کا ایک نور نکلتا ہے، اہل علاقہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یا علی آپ کے گھر میں آگ لگی ہے؟ فرمایا نہیں رسول کی بیٹی ظہرین کے نفل ادا کر رہی ہے. شام کا وقت ہوتا ہے، ایک سورج رنگ کی سرخی نکلتی ہے. اب لوگ آگے سوال نہیں کرتے، پانی اٹھا کے ساتھ لے کے آتے ہیں. یا علی آپ کے گھر آگ لگ کے چلیے آپ کے گھر. فرمایا پریشان مت ہو جائیے، رسول کی بیٹی مغرب کے نوافل ادا کر رہی ہے. اب بیٹیاں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ فجر اور ظہر اور عصر میں جب آپ جاتی ہیں دوسرے گھر میں، مصلی بچھا کے اہل علاقہ کو بتائیں کہ اس گھر میں ایک زہرا کی کنیز آئی ہوئی ہے. اس قدر جو نماز پڑھی گئی، افسوس ہے کہ علی والوں کی نماز قضا ہو جائے. بعض احباب کہتے ہیں مومنین نماز نہیں پڑھتے، میں نہیں مانتا. وہ علی کا محب اور اس کی نماز قضا ہو جائے، آپ اور میں کیا بہانہ کریں گے؟ اصل کربلا والوں نے پتا کیسے نماز پڑھی ہے؟ یوں ہاتھ بندے ہوئے تھے. اللہ اکبر، عظمت اللہ. بات کرتا ہوں رسول کی اس چھوٹی سی نواسی کی کہ امام حسین علیہ السلام، میرا دل ہے میرا ہو سکتا ہے کل آخری مجلس ہو، چاند نظر آ جائے، یا پرسوں آخری مجلس ہو، تو آج اس سرزمین پہ بیٹھ کے گرچہ وقت ہو گیا ہے پورا، میرا دل ہے جی بھر کے پرسہ دیا جائے. آپ بھی پورا سال انتظار کرتے نا پرسہ دینے میں. اور پتہ رسول خدا علیہ السلام ان مسائب کے بارے میں کیا کہتے ہیں. امام رضا کی بارگاہ میں امام کا صحابی آتا ہے،
امام کہتے سن، اگر تمہیں رونا ہو نا، تجھے پریشانی ہو، تمہارا دل تنگ ہو، تمہارے ساتھ کوئی ظلم کرے، ہاں میری جد حسین کو یاد کر کے رونا، یہ ایسا مظلوم ہے جس پہ کائنات کا ہر ظلم کیا گیا۔ اب حسین دعا پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ چھوٹی چھوٹی اولاد والوں کو جو کیجیے گا، حسین ایک دعا کہتے ہیں، ایک دفعہ جگر پہ خنجر لگتا ہے جملے پڑھ کے، مولا حسین نماز شب میں اٹھتے ہیں، ہاتھ بلند کرتے ہیں، ایک دعا کرتے ہیں، خدایا مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کرنا کہ جس کے بغیر ایک لمحہ میں نہ رہ سکوں، العظمت للہ، کہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کرنا کہ جس کے بغیر ایک لمحہ میں نہ رہ سکوں۔ بسم اللہ کے رونے لگ گئی، قربان جاؤں، یہ آنسو ایسے نہیں ہیں، آنسو کے زہرا کا رومال آ جاتا ہے۔ جناب زہرا جناب زینب کو لے کے آتی ہیں، ایک ایک جگہ جب آپ سارے چلے جاتے ہیں نا، ایک ایک جگہ جا کے بیٹھتی ہیں، اور جناب زہرا جناب زینب سے کہہ رہی ہوتی بیٹی یہاں بیٹھ کے تیرے حسین کو وہ پرسہ دے رہا تھا، یہاں بیٹھ کے وہ پرسہ دے رہا، شرمائیے گا نہیں۔ شادی کا محمد مجلس پڑھ کے نکلتے ہیں، امام کا صحابی کہتے ہیں، امام کہتا تو آج گریا نہیں کر رہا تھا، کہتا مولا یہ رومال دیکھیے میرا رومال تر ہے، میں پوری مجلس میں بیٹھ کے گریا کرتا رہتا ہوں۔ امام نے کہا نانا میں دیکھ رہا تھا تو بیٹھا رو بھی رہا تھا، تیرے آنسو بھی جاری تھے، لیکن اس طرح نہیں، رومال اور آنسو جاری ہونے سے گریا تھوڑی ہوتا ہے۔ میری جد حسین پہ ایسے رویا کرو جیسے ایک بوڑھی ماں کا جوان بیٹا مر جائے اور وہ بڑے بڑے بین کر کے روئے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا آج کی شام آوازوں کو کھلا چھوڑیے، کسی سے نہ شرمائیے، اللہ تعالیٰ بڑا مشکل ہوگا جب آسمان جب روز حشر لگا ہوگا اور تمہیں کہا جائے گا کہ اس شخص کا نام اعمال کیا ہے، وہاں تمہیں شرم کے آنسو بہانے پڑیں گے، یہاں فخر کے آنسو بہا لو، ان آنسوؤں کے ذریعے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امام حسین نے دعا پتہ کیا کی؟ خدایا مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کرنا، میری بھی چھوٹی بہن ہے، آپ کی بھی چھوٹی بہنیں ہوں گی، چھوٹی بہنیں اور بیٹیاں بڑی پیاری لگتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی آپ نے اپنے میاں والی سے اسلام آباد کا سفر کرنا ہونا، ماں اندر سے پیار دے دیتی ہے، بھائی وہیں سے خدا حافظ کہہ دیتے ہیں، لیکن بہن تب تک کھڑی رہتی ہے جب تک آپ دروازہ پار نہیں کرتے۔ یہی تو حسین کی بہنیں تھیں، اللہ یہی تو بیٹیاں تھیں۔ اور ایک مثال دوں بیٹی کی، بہنیں تو وہاں تک آتی ہیں نا، چھوٹی بیٹیاں ہوتی ہیں، دروازے سے باہر جانے تک آپ کا دامن نہیں چھوڑتی، آپ بلکہ کبھی کبھی یوں کہتے ہیں بیٹا میں بازار تک جا رہا ہوں ابھی واپس آ جاؤں گا، اتنی محبت کرتی ہیں بیٹیاں۔ اور حسین نے پتہ کیا جملہ کہا تھا، اب رونے کے لیے آپ کو سبب فراہم کر رہا ہوں، آپ خدایا مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کرنا جس کے بغیر میں زندہ نہ رہ سکوں۔ اب یہاں جملہ ختم نہیں ہوا، آقا حسین نے دوسرا جملہ کہا، جگر چل نہیں ہوتا ہے، خدایا ایک ایسی بیٹی عطا کرنا جس کے بغیر میں زندہ نہ رہ سکوں اور وہ میرے بغیر زندہ نہ رہ سکے۔ اللہ جب حسین گئے ہیں نا خیام سے، اب سکینہ بڑی پریشان تھی، جناب زینب سلام اللہ علیہ کو کہتی پھوپھی اماں مجھے اس مٹی کا بستر پہ نیند نہیں آتی ہے، العظمت للہ۔ اب ان دو بہن بھائیوں کا تذکرہ کروں، یہ تو بیٹی تھی نا، اب دیکھا ہے جب عید کی رات ہوئی جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی، سن کے تحمل سے سنیے گا، جی بھر کے آج گریا کریں گے انشاءاللہ۔ اب جب قافلے میں قاصد نے آ کے خبر دی نا کہ حسین آپ کا قاصد آپ کا سفیر مسلم مارا گیا، اللہ کا حسین علیہ السلام کس قدر رؤوف امام ہے، جناب مسلم کی بیٹی کو بلایا، اپنی گود میں بٹھایا، کبھی اس کے رخسار چومتے ہیں، اللہ اکبر، کبھی اس کی پیشانی چومتے ہیں۔ ابھی یہ عمل جاری تھا، ساری بیویاں کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آ گئی، کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا۔ وہ کونے میں بیٹھی سکینہ دیکھ رہی تھی، اور سکینہ سوچ پتہ کیا رہی تھی کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے اسے سارے لوگ بوسے دیتے ہیں، جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کی پیشانی کو چوما جاتا ہے، جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے رخسار کو چوما جاتا ہے۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیں جب سکینہ یتیم ہوئی
امام سجاد علیہ السلام مخاطب ہوتا جی ابن حسین تمہاری عورتیں بہت روتی ہیں. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں کوئی اتنا مظلوم نہ ہو کہ جسے اپنے سگے بھائی کی لاش پہ رونے نہ دیا جائے. کوئی بھائی اتنا مظلوم نہ ہو کہ جو اپنے سگے بھائی کو پرسہ نہ دے سکے. کہتے ہیں سجاد تمہاری عورتیں بہت گریا کرتی ہیں, ان کے رونے کی آوازوں سے ہماری عورتیں آرام نہیں کر سکتی. امام سجاد آ کے کہتے ہیں بیویو گریا کرنا چھوڑ دو. جناب زینب کہتی ساروں نے گریا کرنا چھوڑ دیا ہے لیکن سکینہ نہیں چپ ہوتی. اب امام سجاد علیہ السلام سے مخاطب ہوتے ہیں امام حسین. کہتے اس کا ایک ہی حل ہے, بیٹی کو بابا کا سر دے دیا جائے, یہ اس سر کے گلے لگ کے سو جائے گی. جناب زینب نے امام سجاد سے کہا, امام سجاد نے ان ظالموں سے کہا تو کچھ لمحے کے لیے میری بہن کو, اللہ اکبر, کبھی تم بھی دن نہ آئے کہ باپ کے لاشے کے لیے بیٹی کو منتیں کرنی پڑے. کہا مجھے کچھ لمحے کے لیے بابا کا سر دے دو. سجاد کہتے ہیں میری بہن کو کچھ لمحے کے لیے بابا کا سر دے دو. جتنا بھی ظالم تھا کہتا ہے ہاں اگر اس کے رونے کی آواز نہیں آئے گی میں سر دے دیتا ہوں. اگر یوں سر لا کے دیا گیا. سکینہ نے یوں دیکھیے گا میری طرف بابا کا سر پکڑا. کہتی ہے بابا آپ کہاں چلے گئے, آپ کے بعد میرے رخسار پہ تماچے مارے گئے. بابا مجھے اونٹ اور گھوڑوں کے ساتھ اڑایا گیا. آپ کے یہاں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا, جب باپ رات کو گھر آتے ہیں نا چھوٹی بیٹیاں پتہ کیا کہتی ہیں, بابا آج بڑے بھائی نے مجھے تھپڑ مارا, بابا فلاں بھائی نے آج میرے کھلونے چھینے. سکینہ بھی تو یہی کہہ رہی تھی بابا آپ کے جانے کے بعد میں مٹی کے بستر پہ سوتی رہی ہوں. بابا آپ کے بعد مجھے گھوڑوں کے ساتھ اڑایا گیا. بابا آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی. زینب کی اس دکھیاری ہوتی اس بیوی نے ایک جملہ کہا, بابا جہاں ہے آپ مجھے وہاں بلا لیجیے. آئے سجاد نے ایک بہن کیا اور جن کو میری بہنوں کے رونے میں نیند نہیں آتی تھی آج ہماری بہنیں خاموش ہو گئی. آج سکینہ اپنے بابا کے پاس چلی گئی. رحمت اللہ علیہ قوم الظالمین وسیعلم الذین ینقلبون. خدایا تجھے ان روتی آنکھوں کا واسطہ جو بے روزگار مومنین کو روزگار نصیب فرما. پروردگار اللہ حسین کی دوسری بیٹی کا واسطہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد نرینہ نصیب فرما. پروردگار اللہ اس کے مشکل ترین دور میں ہم سب کو اپنے عقائد کی محافظت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اللہ اس آدھی رات کو اس پہر میں یہ چھوٹے چھوٹے بچے حسین کو اس کی سکینہ کا پرسہ دینے آئے ہیں. پروردگار نے ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا واسطہ ان بچوں کے والدین کو کبھی کوئی پریشانی نہ دکھا. کتنے پریشان ہوتے ہیں آپ وہاں جب بستر میں لیٹے سوچ رہے ہوتے ہیں ہمارا یہ کام ہو جائے. پروردگار اللہ جو جوان کسی نوکری اور روزگار کے سلسلے میں پریشان ہے ان کو روزگار نصیب فرما. پروردگار اللہ حسین کو اپنی بہن کا پردہ بڑا عزیز تھا. ہم بھی تجھ سے دعا کرتے ہیں ہماری بہنوں کے پردے سلامت رکھنا. پروردگار اللہ جو بیٹیاں رشتہ ازواج کی وجہ سے مشکلات میں بیٹھی ہیں ان سب کا اچھا نصیب فرما. میں آخری دعا کر رہا ہوں آمین کہیے گا. امام زمانہ علیہ السلام کہتے ہیں جب گریے گا تمہاری آواز بلند ہو اس وقت دعا کیا کریں پروردگار اللہ کائنات سے بہترین امام رکھتے ہوئے ہم لاوارث ہیں. کائنات میں بہترین وارث رکھتے ہوئے ہم لاوارث ہیں. پروردگار اللہ ہمارے حقیقی وارث امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے 3 دفعہ بعد چل فرجوں کے ساتھ بلند صلوات.